ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ، راقیہ ساجدہ حافظہ قاریہ، عالمہ فاضلہ، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے فخر سے کہتا لوگوں جیسے فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی آج میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی۔ بیٹوں سے گزارش ہے خدا را باپ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہونا۔ باپ وہی کامیاب نہیں جو حسن بصری ہو، باپ وہی کامیاب نہیں جو اپنے وقت کا جعفر تیار ہو۔ ہر باپ اولاد کے حق میں یہ درجہ رکھتا ہے کہ 70 ولی بیٹھ کر کے اگر ایک طرف بد دعا کرنے لگ جائیں، ماں باپ دعائیں دینے لگ جائیں تو اللہ ولیوں کی تو ٹال سکتا ہے، ماں باپ کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ آج یہ ضروری ہے ہم اپنے گھروں میں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے گھر پہ پولیس بعد میں آتی ہے، ہمارے گھر کا بندہ ہمارے خلاف پہلے FIR کرتا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اور رونا اسرائیل کا ہے، رونا RSS کا ہے، رونا بجرنگ دل کا ہے۔ بھائی سب سے خطرناک تو ہمارے لیے ہم ہیں۔ لا کے رکھ لو ایک پھل کاٹنے کا چاقو۔ ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ تمہاری مخبری کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو 500 روپے میں بک جایا کرتے ہیں۔ آج یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ جن لوگوں کے ایمان کو بادشاہت کی کرسی نہ خرید سکی، پوری زندگی کا سودا نہ خرید سکا، آج وہ 500 ٹکے پہ بک جاتے ہیں۔ اگر ایک ہوم گارڈ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اور سناؤ کیا چل لیا، کہہ رہا کام کی بات بتاؤں، ہمارا جو چچیرا بھائی ہے نا وہ اتنا بڑا چاقو لے کے آیا، ایک کندھے پہ ہاتھ آ جائے، سچ ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جھوٹ پھنسایا کرتے ہیں۔ اسلام کسی فساد کی اجازت نہیں دیتا، اسلام قتل ناحق کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نے حدوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ان لوگوں پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہم تو اپنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اتنے مقدمے ملیں گے تمہیں ہمارے لوگوں کے خلاف ملیں گے۔ خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، خدا را اگر نفرتیں ہو گئی ہیں تو معافی تلافی کر لو۔ حضور کے ایک صحابی کو پکڑا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی پکڑے گئے، ٹانگا گیا۔ جانتے ہو جب ٹانگا گیا تو ان سے کہا گیا تھا سنو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارا نبی ہو اور تمہاری جان بچ جائے؟ تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا تھا بڑی بات تم نے کر دی، یہاں تو جان کی قربانی کی بات کرتے ہو۔ کہا کہ اللہ مجھے اگر کروڑوں بار زندگی دے، میں اسی طرح ٹانگا جاؤں، اسی طرح بار بار کاٹا جاؤں، میں تب بھی یہ گوارا نہیں کروں گا میرے محبوب کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری کروڑوں زندگیاں اس تکلیف پہ قربان جو ایک کانٹے کے ذریعے میرے محبوب تک پہنچے۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ تیروں سے چھلنی کیا گیا، کہا آخری بار میرا رخ میرے حضور کی طرف کر دو تاکہ جاتے جاتے آخری بار اپنا دیار سے اپنا حال کہہ کے چلا جاؤں۔ یہ عشق تھا ان کا۔ اور آج ایک چائے پہ بک جاتے ہیں، ہر تھانے کے آگے 4 ٹھلوے ٹہلتے رہتے ہیں، کام نہ ہوتا ہو تو ہم کراتے ہیں، دلال بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کو حلال کھلاؤ حلال، ورنہ بڑھاپے میں وہ جوتا چلائیں گے کہ کسی پیر کا تعویذ تمہارے بیٹے سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ ہاں جی پیر صاحب کہہ رہے 1199 دے پہ دے، ایسا تعویذ کروں گا للہ تیرے پیچھے پیچھے پھرے گا، اس کا للہ خود اس کے خلاف کھڑا ہے۔ واہ ہم اندھے ہو گئے۔ واہ واہ۔ گھروں میں وقار سکون تعویذوں سے نہیں آنا ہے، حضور کے دیے ہوئے دین سے آنا ہے۔ تو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، اس دین کے ذریعے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ ہم سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہہ رہے نیند کی گولی دے دیے ذرا، کیونکہ بیوی سے ایسا جھگڑا ہوا ہے نیند نہیں آ رہی۔
دوا کھا کے بے ہوش ہوگا, نیند پھر بھی نہیں آنی ہے. کہا پھر کیسے آنی ہے؟ کہا سن, پھر وہ کرنا جو میرے نبی نے کیا ہے, وہ کر جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر نیند نہیں آتی تو وضو کر, 2 رکعت نماز ادا کر, پھر لیٹ. تجھے لیٹنے میں دیر لگے گی, رب کو دل کو قرار دینے میں دیر نہیں لگے گی. جدھر سکون لینا تھا لیا ہی نہیں, اور ملتا کدھر سے, کبھی مدرسے گئے ہی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے, معاف کیجئے گا, کتنے لوگ کہتے ہیں مدرسے بند ہونے کا مولویوں کے کھانے کمانے کے طریقے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اس مدرسے میں میرے خیال سے تقریباً 9 لوگوں کا اسٹاف ہے. کیوں قاری صاحب قبلہ, کتنے؟ زور سے بولو, کتنے لوگ ہیں؟ سارے بولیں کتنے؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں میری بات, کتنے لوگ ہیں؟ 9. قاری صاحب قبلہ, روح روا, بے پناہ قربانیاں, محبتیں حضرت کی اور ان کے پورے اسٹاف کی, ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اداروں سے 1-2 فارغ ہوتے ہیں. آپ کے دارالعلوم محبوب سبحانی نے 9 حافظ قرآن آپ کو دے دی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے دیے؟ 9 دیے. پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, سارے پیار کرنے والے نہیں ہوں گے مدرسے کو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنیاد کھسکانے کی سوچتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واہ واہ واہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہے جی, یہ چلتا رہے گا. اور لیکن معاف کیجئے گا, پہلے صرف زکوٰۃ مدرسوں کو ملتی تھی حضرت, اب تو زکوٰۃ بھی پیر صاحب لے جاتے ہیں. ایک پیر صاحب کو دیکھا کھال اکٹھی کرتے گھوم رہے تھے قربانی. یہ دن امت کو دیکھنے تھے, یہ جنت میں لے کے جائیں گے جو کھالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایسے مریدوں کی کہانی ہے. خود پیر صاحب پڈے بن جاتے ہیں اسے کھینچنے کے چکر میں. بابا ہماری قوم کے یہ امام, یہ مدرسہ پڑھانے والے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات میں بستر پہ لیٹ کے بٹن دبا کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ ایک رات میں کچھ دم کر دیا اور حضرت بابا فرید کی طرح سارے حافظ بنا دیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا کہ کسی پہ 3 سال کی محنت لگی ہے, کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے, کسی کے لیے 2.5 سال استاد نے رت جگہ کیے ہیں, کسی کو 3 سال تک 3 بجے رات کو اٹھا کر کے پڑھایا گیا ہے, تب جا کے رب نے یہ مقام عطا کیا ہے. نہیں ابھی نہیں, ایسے بھی نہیں حافظ کو یہ رتبے ملے ہیں. بلکہ سنو, جب ہمارے بیٹے سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر کے گیزر کے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, تب یہ قرآن والے 3 بجے رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ مخملی گدوں پہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں, VIP قالین نصیب نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک ڈھاٹ کے پھٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں. کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. خدا کی رحمتیں ان پہ برسا کرتی ہے. ہم نے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھا کہ خدا کی قسم مکھن پراٹھے کھانے والے اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا دال کھانے والے, کم نمک مرچ کے کھانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. لوگوں نے دعوے کیے تھے جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں, جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ آسمانوں تک چلے گئے ہیں. میں نے کہا سن, تجھے مبارک ہو مکھن پراٹھے, تیرے مکھن پراٹھے والے چاند تک جانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جو دال چاول کھاتے ہیں وہ چاند تک نہیں بلکہ چاند بنانے والے خدا تک پہنچ جایا کرتے. واہ 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 واہ, بہت زندہ باد زندہ باد. لگو ان سے, بہت جڑ جاؤ ان سے. ایسے نہیں بڑی محنتیں لگی ہیں. اور یہ طلبہ بیٹھے ہیں نیچے سے اوپر تک جتنے بیٹھے, سب سے گزارش کروں گا, پیر ہاتھ پکڑ کے ایک بار کہتا میں نے تجھے بغداد والے کے حوالے کیا, ٹھیک ہے جی, ایک بار کہتا ہے تو ہم ہر سال اس سے 500 روپے کا مسافہ کرنا واجب سمجھتے ہیں. اور ایک استاد, طلبہ سنیں میری بات, پیر سے ہر سال میں 500 روپے کا مسافہ کرنا لازم سمجھتے ہیں. اور ایک استاد جو مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیتا ہے, ہم کبھی سال نہیں 10 سال میں بھی اس کی گلی کا چکر لگانا نہیں چاہتے. آپ کو میں بتا دوں یہ رتبے اگر آپ کو ملے ہیں تو گھٹنے رگڑنے سے نہیں, استاذ کے جوتے اٹھانے سے ملے ہیں. میں طلبہ سے گزارش کروں گا آپ کہیں بھی چلے جائیں, اللہ کرے آپ کے مقدر بلند ہوں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر کے حضور کے دین کی خدمت کریں, لیکن آپ جتنے چاہو بڑے ہو جاؤ, کبھی استاذ کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش مت کرنا, ورنہ جو رب بنانا بڑا بنانا جانتا ہے وہی رب گھٹانا بھی جانتا ہے.
یہ خیال رکھیے گا. اور وہی طلبہ، وہی شاگرد اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جو استاذ کی جوتیاں جتنی زیادہ اٹھایا کرتے ہیں. اگر سارا علم کتابوں سے آتا نا، سارا علم اگر کتابوں سے آتا تو پھر استاذ کی ضرورت نہیں. آج ہر فن کی کتاب آپ کی آسان زبان میں موجود ہے. سارے گھر بیٹھے مولوی ہو جاتے، لیکن آج تک میں نے کسی کو گھر بیٹھے مولوی ہوتے نہیں دیکھا ہے. پتہ چلا خالی کتابوں کا کمال نہیں، استاذ کی نظر عنایت کا کمال ہوتا ہے. اور ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان سے کہوں، کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اور 500 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استاذ کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے، جو احسان آپ کے بیٹے کو حافظ بنا کے اس علماء کی جماعت نے کیا ہے نا، اس کے بدلے میں اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے بھی اگر استاذ کو پہنا دو پھر بھی اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے میری گزارش ہے اپنے حقوق کو پہچانے، باپ بیٹے کو حق کو پہچانے، بیٹا باپ کے حق کو پہچانے، استاد شاگرد کو پہچانے، شاگرد استاد کو پہچانے، ماں بیٹی کے رشتے کو سمجھے، بیٹی ماں کے رشتے کو سمجھے، بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھے، بہن بھائی کے رشتے کو سمجھے. اور ایسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے اکٹھے ہو جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جیسا 1450 سال پہلے نبی نے کھڑا کر دیا تھا، آج بھی امت اسی طرح سے کھڑی نظر آ رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ محبت ایک دوسرے سے. بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا کی قسم 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مر جانا ہے. زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ قبر میں پہنچو تو تمہاری قبر کو خدا اپنے کرم سے پہلے جنت کا ایک باغیچہ بنا ڈالے. نوجوانوں سے گزارش ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ، جب انتقال ہو تمہارا جنازہ نکلے لوگ پوچھیں کون جا رہا ہے، کس کی میت ہے اور کیسی زندگی جی کے گیا ہے، تو لوگ بھلے تیری تعریف کریں یا نہ کریں، تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عطا کردہ فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضور کے مدینے جا رہے ہیں، لیکن اتنا اچھا کام کر کے جا رہے ہیں. حضور کی جالیوں پہ پہنچیں گے اور حضور کہیں گے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہنے ہیں محبوب تیرے قرآن کے 9 حافظ بنے تھے، ان کے جشن کا خرچہ میں اٹھا کے آ گیا ہوں. کچھ تو تحفہ لے کے جائیں گے نا، کچھ تو تحفہ. ایسے بھی حاجی ہیں جو یہاں سے سامان بیچنے لے کے جاتے، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے ہیں، پھر رگڑے جاتے ہیں، پھر ذلیل ہو کے آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں جی. تو یہ جائیں گے عالم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کے روزے پہ پہنچو گے، حضور کہیں گے کیا لایا ہے، حضور تیرے مہمان تھے، ان کا جو خرچ تھا وہ اپنی طرف سے اٹھا کے آیا ہوں. میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، اور محبوب تیرے گھر کی ذمہ داری نبھا کے ہماری گردنوں میں نہیں رہ گیا ہے. آج بہت کنگال ہو گئے ہیں، اور ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ آپ جانتے ہیں. معاف کیجئے گا، ایک ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے، 2-4 دن پہلے کی نیوز، کسی برقعے والی لڑکی کو کسی داڑھی ٹوپی والے لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھول گیا، اس کا ہاتھ اٹھ گیا، پلس اس پہ کیس ہو گیا، وہ جیل چلا گیا. میں ایک سوال بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم آخر ایسے کیوں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت مند بھائی کے خون میں ابال آ جاتا ہے؟ آخر کب تک تم اپنے بھائیوں کی تباہی کا سبب بنتی رہو گی؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب تم بھی اپنے کنیز فاطمہ زہرا ہونے کا حق ادا کر کے دکھاؤ گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اگر تمہیں شریعت کی حدیں توڑنی ہے تو پھر تمہیں نقاب پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر تمہیں برقع پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ نقاب پہننے کا حق اس کو ہے کہ جس کے کردار میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے اور گفتار میں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نظر آ رہی. واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ. آج ہو کیا گیا؟ واہ واہ واہ، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو وہی نقاب والی، جس ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے نقاب والی،
کم سے کم اس لباس کو تو بخش دو جو غیروں میں اور اسلام کی شہزادیوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے غیرت کی چادر اتار دی ہے تو کیا فرق پڑتا کہ 3-4 میٹر کا کپڑا پہنو یا نہ پہنو؟ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ معاف کیجئے گا، اگر کسی عالم سے ذرہ برابر بھول ہو جاتی ہے پوری قوم پیچھے پڑ جاتی ہے اس کے آ کر کے۔ اور ہم نے جو ستم کیے گئے، آج بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ آج بیٹی بھاگتی ہے، صبح مسجد میں جا کے باپ کہتا جی میں کیا کروں، مجھے کیا مطلب، گئی تو گئی۔ اگر مولوی ننگے سر پانی پی لے تو پوری قوم کی تباہی کا مٹکا اس کے سر پھوڑ دیا جاتا ہے کہ قوم ان کی وجہ سے برباد ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، قوم جب برباد ہو رہی ہے وہ آپ کی تربیت کی بنیاد پہ برباد ہو رہی ہے۔ آج بے غیرتی کی انتہائی نہیں تو کیا ہے کہ کل رات بیٹی بھاگی ہے، نکلتے ہی صبح کا سورج باپ کہتا ہے میں کیا کر سکتا تھا، میں نے پالا پوسا، چلی گئی لو میں اعلان کر دیتا ہوں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اعلان دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم اسے غیرت نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے بے غیرتی کہتے ہیں۔ آپ کی تربیت میں یہ کمی کہاں سے آ گئی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے غلط لقموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے منہ پہ کالک پوت کے جاتی ہے تو خطا بیٹی کی نہیں ہے، خطا آپ کی بھی ہے، کیونکہ جب بیٹی نے ہوش سنبھالا تھا آپ نے دنیا اور سماج کے حساب سے اس کو ننگے کپڑے پہنائے تھے۔ کاش کیا اچھا ہوتا جب تم نے بیٹی کو پہلا جوڑا لا کر کے دیا تھا تو خاف آستینوں والا نہ کی، بدیوں والا نہ کی، بنیان والا نہ کی، بلکہ فلاسطین والا، گردن گلے والا، پورے سر کو چھپانے والا لا کے اگر لباس دے دیا ہوتا اور بیٹی کو بچپن میں سکھاتے بیٹی دنیا کو دیکھ کے زندگی نہ گزار، اگر زندگی گزارنی ہے تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دیکھ کے گزارنی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کے واسطے نوجوانوں، کوئی مولوی آپ کے دروازے پہ پہرا دینے نہیں آئے گا، اور نہ یہ ڈیوٹی ہے کہ نماز بھی پڑھائے اور آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے۔ اپنے گھر کا پہرہ دار آپ کو بننا پڑے گا۔ جو غیرتیں مردہ ہو گئی ہیں انہیں زندہ کرنا پڑے گا، انہیں زندہ کرنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے باپ کی غیرت کا عالم یہ ہوتا تھا، اگر بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی تو 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا، یہ حال ہوتا تھا باپ کی غیرت کا۔ آج باپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چھوڑ میری بیٹی کو، تو ہوتا کون ہے؟ چھوڑ میری بیٹی کو۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا سکتی ہے؟ سوچے تو صحیح، ہم یا یہ پوری جماعت یا اتنے اور لوگ کسی ایک بستی میں جا کے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کسی کے گھر پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے، جب غیرت کی دیواریں گر جاتی ہیں نا تو پھر سیمنٹ کی دیواروں سے عزتوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اگر غیرت کی سرحدیں اونچی ہوں گی تو پھر خدا کی قسم کسی دیوار کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ابھی قاری صاحب قبلہ نے، مولانا مذکر صاحب قبلہ نے یہ ابھی ایک حال بتایا تھا ایک بیٹی کا کہ جس کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آج وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں۔ آج ایک کلمہ پڑھنے والا کہتا بہن اس سے تیرا کیا رشتہ، تو وہ کہتی تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا، میرا جسم میری مرضی، میں جوان ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ نہ بیٹی، تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو نہ جسم کے تم مالک رہے نہ زندگی کے تم مالک رہے۔ روٹی ضرور کھاؤ گے لیکن زندگی تمہیں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ واہ 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 واہ۔ یہ جنت کسی تھالی میں رکھا ہوا نوالا نہیں، جو جس کا ہاتھ پہنچے گا اٹھا لے گا۔ جنت اسی کو ملے گی جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اسے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنا پڑیں گی۔ آج بیٹی کہہ دیتی ہے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟
کون ہوتے ہو تم سنانے والے؟ کون ہوتے ہو تم روکنے والے؟ میری مرضی. کتنی بہنوں نے سگے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر دیا. میری بیٹی تجھے غیرت کا واسطہ ہے، جب بھی تیرے قدم بہکنے لگ جائیں، کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنا، تیرے بھائی نے پوری زندگی تیرے لیے پردیس میں کاٹ دی، بھلے اس کے اس جدائی کا خیال نہ آئے. تیرے باپ نے پوری زندگی مزدوری میں اس لیے کاٹ دی تاکہ میری بیٹی کو کسی کے برتن نہ دھونے پڑے، بھلے باپ کی اس قربانی کا تجھے خیال آئے یا نہ آئے. ماں نے تجھے اٹھا اٹھا کے کھانے کھلائے، بھلے ماں کی ممتا کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے. اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا، مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا، حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا. اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں، تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی. اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ، راکیہ ساجدہ حافظہ قاریہ، عالمہ فاضلہ، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے فخر سے کہتا لوگوں جیسے فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی آج میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی.